اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا میزبان عمر برلاس پروگرام انوار سحر کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر خدمت، اور میں امید کرتا ہوں آپ صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ جی ناظرین، بریک کے بعد ہم حاضر ہیں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام انوار سحر میں، اور آپ کو علم ہے کہ یہ ہمارا جو ہے وہ اس پروگرام انوار سحر کا دوسرا حصہ ہے، جس میں ہمارے ساتھ ہمارے دینی اسکالر مولانا فروغ القادری صاحب ہوتے ہیں اور ان سے ہم دینی سوالات پوچھتے ہیں، ہم اپنے علم کو تازہ کرتے ہیں اور اپنی جو کنفیوژنز ہیں وہ دور کرتے ہیں ان سے کویشچنز کر کے، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں جس طرح وہ ہمیں جوابات دیتے ہیں۔ جس طرح پہلے بات ہو رہی تھی کہ جو ٹاپک ہے وہ ہے توبہ استغفار کے حوالے سے، اس کی اہمیت اور اس کا جو طریقہ کار ہے، اور کیا توبہ اور استغفار دو الگ چیزیں ہیں، یا کہ استغفار پھر بھی کرتے رہنا چاہیے اگر ہم گناہ گار یا کسی گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں یا نہیں۔ ہم تفصیلات پوچھتے ہیں، کچھ کویشچن آنسر بھی ہوں گے اینڈ پہ، اور اینڈ پہ ہماری دعا ہوگی، آپ جانتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں خوش آمدید کہتا ہوں مولانا فروغ القادری صاحب کو۔ السلام علیکم مولانا، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کا شکریہ، آپ بخیر ہیں؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر، بہترین۔ اور آپ جانتے ہیں دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے، اور دوسرا عشرہ میں ہم پہلے عشرے میں کوشش کی ہم نے کہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمتیں ہیں وہ سمیٹ سکیں، لیکن آف کورس ہمارے دامن بہت چھوٹے ہیں، رحمتیں بیش بہا ہیں، اور ہم کوشش کریں گے کہ جو دوسرا عشرہ ہے اس میں خود بھی استغفار اور بخشش اللہ سے مانگیں، اور اس حوالے سے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے جو ناظرین ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ سے اس پورے عشرے میں مصروف رہیں بخشش مانگنے کے اعتبار سے۔ تو توبہ اور استغفار کے اوپر آپ ہمیں کیا رہنمائی دیں گے اس حوالے سے؟ اصل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، توبہ اور استغفار، توبہ دراصل رجوع اللہ کا نام ہے اور استغفار اس کا ذریعہ ہے۔ استغفار کہتے ہیں طلب مغفرت کو، استغفار مغفرت کو طلب کرنے کا نام استغفار ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے وہ جو استغفار کا جو ذریعہ ہے وہ دلوں کا اخلاص ہے، کہ جب تک کہ آدمی دلوں کا اخلاص اس استغفار میں طلب مغفرت میں شامل نہیں ہوتا تو توبہ جو ہے قابل قبول نہیں بنتی ہے۔ صحیح۔ خداوند قدوس کی بارگاہ میں توبہ کے اجابت کے لیے کہ باب اجابت الہی میں آپ کی توبہ قبول ہو، تو اس کے ضروری ہے دلوں کا گداز اور اخلاص اور ترک گناہ۔ صحیح۔ علماء بیان فرماتے ہیں کہ توبہ کے لیے ضروری ہے کہ اس میں ترک گناہ کی نیت ہو۔ ایک آدمی توبہ کرتا ہے جی رات کے وقت، صبح اٹھ کے پھر گناہ کرتا ہے، جی پھر وہ رات میں پھر توبہ کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، تو گویا کہ اس کی یہ توبہ قبول نہیں ہے۔ توبہ وہی قابل قبول ہے کہ جس میں جذبہ استغفار کا عالم یہ ہو کہ وہ ترک گناہ کر رہا ہو۔ تو جب تک کہ وہ ترک گناہ کا عادی نہ بن جائے، مکمل طور پہ اسے ثبات نہ حاصل ہو جائے، تو یقینی طور پہ وہ توبہ اللہ کے بارے قابل قبول نہیں ہے۔ صحیح۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ یہ استغفار کرنے والی جماعتیں وہ ہیں کہ جب وہ کہتے ہیں کہ ہاں اے اللہ تو میرا رب ہے اور تیری ربوبیت سے اور تیری مغفرت سے ہم راضی ہیں۔ جی ثم استقاموا، تو جب یہ کہا آپ نے کہ میرا رب تو اللہ ہے اور تیرے ہر رضا سے ہم راضی ہیں، تو شرط کا ثم استقاموا، پھر استقامت بھی شرط ہے۔ اور جب استقامت پذیر ہو جائیں گے آپ اس راستے پر جس راستے پہ اللہ کی مغفرت نازل ہوتی ہے، جس راستے پر اللہ کے رحمات نازل ہوتے ہیں، بے شک، تو فرمائے گا تتنزل علیہم الملائکہ، تو اب تم پہ ان حالات میں اللہ تعالیٰ ملائکہ نازل فرماتا ہے، ماشاء اللہ۔ اور وہ خوشخبری دیتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ وہ ملائکہ مقربین یہ خوشخبری سناتے ہیں کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ خوف کھاؤ اور نہ گھبراؤ، اور اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں جنت ضرور عطا فرمائے گا۔ وہ بشارت جنت دیتے ہیں جس کا اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ اندازہ کریں کہ تائبین کے بے شمار فضائل بیان کیے گئے، جی جی مگر ان فضائل میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ مغفرت الہی، اللہ کی مغفرت اسے میسر آ جاتی ہے، اور جسے اللہ کی مغفرت میسر آ جائے چونکہ غفور رحیم ہے اور پروردگار عالم جب ایک بار اپنے بندے کو معاف فرما دیتا ہے تو پھر دوبارہ انتقام نہیں لیتا۔ یہ خدا کی مشیت و مرضی کے خلاف ہے سبحان اللہ۔ کہ ایک بار جب اللہ تعالیٰ
نظر کرم کر دیتا ہے کسی بندے کی طرف جو اس کی مشیت ہے، جو اس کی ارادت و قدرت ہے. جب ہم کہتے ہیں نظر کرم تو اس کی قدرت و مشیت ہے، ورنہ اللہ ہر نظر سے پاک ہے. تو پھر وہ اس سے دوبارہ انتقام نہیں لیا جاتا، بشرط توبہ وہی قابل قبول ہے کہ اس میں نیتوں کا اخلاص ہو اور ترک گناہ ہو. تو جب یہ کیفیت ہوتی ہے بندے میں کہ وہ گناہ نہ کرنے کا عادی بن جاتا ہے، تو پھر رفتہ رفتہ اللہ تعالیٰ اس استغفار اور توبے کے عوض کے مدارج میں بلندیاں عطا فرماتا ہے. تو پھر وہ جب اللہ تعالیٰ قرب سے عطا فرماتا ہے، پھر اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے اس دعا میں اثر ہاں اس کی دعا میں اثر ہو جائے. پھر اس کے بعد یہ کیفیت ہوتی ہے کہ اسے اب نماز، سجدہ، عبادات میں توجہات بڑھتے ہیں. ورنہ عمومی طور پہ کیا وجہ ہے کہ لوگ نماز پڑھتے ہیں خیرات بھٹکتے رہتے ہیں؟ تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں صدق دل سے وہ طلب مغفرت نہیں کیا اس نے. یہ عبادات اس نے کیے تھے ضرور ہیں، مگر عبادات کے بعد جو اس کا فائدہ ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کہ نماز انسان کو بے حیائی برائیوں سے روکتی ہے، تو فواحشات اور برائیوں سے وہ اب تک نہیں رکا ہے اور وہ تائب نہیں ہوا ہے. تائب ہے، تائب نہیں ہے وہ، اور وہ قیام اللیل کر رہا ہے، اسے کوئی فائدہ نہیں. اس لیے پہلے تائب ہونا، جب تمہارا دل سنگ آلود ہے اور وہ صاف ہو جائے اور دل مرکز جلوہ الہی کی آماجگاہ بن جائے، دل گداز ہو، پھر اب اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں تو سجدہ شرف قبولیت سے نوازا جاتا ہے کہ دل بچا بچا کے نہ رکھی سے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکست ہو تو عزیز طرح نگاہ آئینہ ساز میں. تو یہ کیفیت ہے. تو جب تک کہ سر بسجود ہونے کے لیے ضروری ہے آدمی تائب ہو جائے، آدمی اللہ کی بارگاہ مغفرت حاصل کرے، اور یہ روزہ، یہ زکوٰۃ، یہ حج، یہ نماز، یہ عمرہ، یہ سب مغفرتی کے تو حوالے سے ہیں. اس کا مقصود کیا مغفرتی تو ہے. جی بالکل. اور یہ جو ہم عام طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ نماز پڑھتے ہیں اور نماز میں آخر میں کہ اللہ مجھے معاف کر، اللہ مجھے معاف کر، بس 2-3 دفعہ کہا اور اللہ مجھے میری توبہ، بس یہ کہا. یہ جو 2-4 الفاظ ہیں، یہ آپ جس طرح آپ نے ابھی کہا، یہ کوئی توبہ ہوئی تو نہیں اس طرح جب ہم ایسے ایک روانی میں ایک اللہ تبارک و تعالی سے مغفرت مانگنے کے لیے سچی مغفرت ہو، اس زبانی نہیں، چونکہ مغفرت کا تعلق دل سے ہے کہ جب آدمی قلبی طور پر اس کا دل جو ہے وہ مغفرت الہی کی خشیت سے جب نہیں کانپتا، بندے میں یہ خوف پیدا ہو جائے کہ اللہ تو میں دیکھ رہا ہے، ہر جگہ تو میں دیکھ رہا ہے، تو بازار میں ہو، گھر میں ہو، مسجد میں ہو، آبادی میں خدا ہمیں دیکھ رہا ہے. جب خدا ہمیں دیکھ رہا ہے، جو خوف و خشیت جب پیدا ہوتی ہے تو پھر انسان اپنے اس مغفرت پہ دوامیت برتتا ہے. جیسے قرآن پاک نے کہا استقامت، صرف کافی نہیں کہ اللہ میں معاف کر دے پھر بھاگے اور وہی کر رہے ہیں، بلکہ دل سے استغفار ہو اور پھر اس میں استقامت ہو کہ استغفار کرنے کے بعد، توبہ کرنے کے بعد عام آدمی اس کو عملی طور پہ وہ شو کرے. صحیح. مطلب ایک لحاظ سے بعض آپ جیسے علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہے تو اس کے لیے پھر باقاعدہ جس طرح آپ نے گناہ اہتمام کیا ہے، پھر اگر آپ کو یقین ہو گیا ہے تو پھر توبہ کا بھی اہتمام کریں. کوشش یہ کریں کہ رات کے پچھلے پہر اٹھیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تہجد ہے، یہ 2 نفل توبہ کے پڑھیں اور پھر اللہ سے ہم کلام ہوئے، اور اس وقت وہ آپ کی جو ایک خلوص دل ہوگا وہ ظاہر بھی ہوگا کہ آپ کسی کو دکھا بھی نہیں رہے. پھر اللہ تعالیٰ سے آپ توبہ اور وہ مانگیں، وہ ایک خاص ماحول جو ہے وہ اس کی شاید ضرورت ہے. یقیناً اصل میں سمجھتا ہوں کہ توبہ دل کے اس گداز کا نام ہے، دل کی اس خشیت کا نام ہے، اس احساس قلبی کا نام ہے جس میں جو بندگی کی اساس ہے. درست ہے نا؟ بالکل ٹھیک. اور جب یہ بندگی کی اساس پیدا ہو جائے گی تو ضرورت نہیں ہے کہ آپ رات بھر نفل پڑھیں، اچھی بات ہے، مگر صبح کے وقت جب اٹھ کے آپ کاروبار پہ جائیں تو اس کے اثرات اس وقت موجود ہوں. ایسا نہیں ہو کہ آپ نے رات بھر تو نوافل پڑھی ہے، آپ ادھر شب زندہ دار بنے بیٹھے ہیں، لیکن دن کے وقت حالات وہی تھے. اب آپ دیکھیے کیا ہے، لوگ کہتے ہیں نا کہ حج جو ہے وہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. حج کرنے کے بعد اس طرح کیفیت ہوتی ہے جیسے کہ ماں سے کہ پیٹ سے بچہ پیدا ہوا، نوزائیدہ بن جاتا ہے. لیکن ہم نے دیکھا ایسے لوگوں کو، وہ آپ نے بھی دیکھا ہو کہ وہ بندہ جب حج بیت اللہ کے لیے نہیں گیا تھا تو بڑا اچھا تھا، وہ سنجیدہ تھا، وہ حج کی تیاریاں کر رہا تھا، ایک کیفیت تھی اس کے دل میں، خانہ کعبہ کا طواف کرنا ہے، وہاں حاضر ہونا ہے، جلال الہی کو دیکھنا ہے، گناہوں سے توبہ کرنا ہے. کیا وہ کیفیت ہوگی، کیا وہ ماحول ہوگا، میرے کیسے قدم اٹھیں گے، کیسے طواف کروں گا، یہ احساس پہ تمام جذبہ ندامت کے ساتھ کہ چلا ہوں جانب منزل میں اور شرمندہ، یہ ہے نا، یہ کیفیت ہوتی ہے. اور جلال کعبہ سامنے ہوگا تو یہ کیفیت ہوتی ہے. لیکن وہی شخص جب وہ لوٹا ہے حج کرنے کے بعد تو اب وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب یہ ہم آپ سے بہتر ہے. ہاں، یہ چیز، یہ تعلی،
یہ سیلف ایلیویشن، تو یہ تعلی مزاج میں یہ سیلف ایلیویشن جو ہے یہ انسان کو پھر نقصان کی طرف لے جاتا ہے، یہ شیطان کی طرف سے ایک حملہ ہے، ایک آپ یوں کہہ لیں۔ بالکل حضرت علی کا قول یاد آیا، وہ فرماتے بہت خوبصورت بات مولا کائنات نے فرمائی، وہ کہتے ہیں کہ عابد مغرور سے جو شخص اپنے سجدہ اور اپنی نماز پہ غرور کرتا ہو، عابد مغرور سے وہ گناہگار بہتر ہے، یہ شرمندہ ہے جو گناہ کرے اور توبہ کرے، بخلاف اس شخص کے جو سجدہ کرے اور تکبر کرے۔ صحیح، بالکل صحیح۔ وہ سجدہ جو آدمی کو مغرور بنا دے، اس کے سجدے کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیا ملائکہ مقربین سجدے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ہر آسمان پہ فرشتے ہر حیات میں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، پہلے آسمان سے لے کے آخری تک۔ بالکل ایسے، بالکل صحیح۔ تو اللہ کی عبادت کے ملائکہ مقربین ہی کافی ہیں، بالکل ہے نا، سبحان قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، یہی کافی ہے۔ تو انسان میں اگر عبادت کا ذوق پیدا ہو جائے تو نیتوں کا اخلاص بہت ضروری ہے، اور یہ کعبۃ اللہ دیکھ کے آنے والے اصل میں انہیں کعبۃ اللہ دیکھنے والوں کے لیے ضروری تھا کہ وہ اللہ جس کا گھر ہے، جو بیت اللہ ہے، خداوند قدوس کے جلال، اس کی معرفت کا اسے اندازہ ہوتا۔ ایک واقعہ میں پڑھ رہا تھا کہ حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں رحمۃ اللہ علیہ، وہ ایک اللہ کے ولی ہیں، اور وہ ہر منزل پہ 2 رکعت نماز پڑھتے ہوئے پاپ آدھا پیدل گئے حج کرنے کے لیے، ظاہر کہ بغداد سے اور حجاز کا سفر بہت دور نہیں رہا ہوگا، تو وہ پیدل گئے سفر کرتے ہوئے، اور ہر منزل پہ آپ نے ایک منزل پہ 2 گانا آپ نے نماز پڑھی، اور والہانہ انداز میں پہنچے آپ، اور جب وہاں پہنچے مطاف میں حرم کعبہ میں پہنچے آپ تو کعبۃ اللہ نظر نہیں آیا انہیں، کعبۃ اللہ نظر نہیں آیا، بڑے بے چین تھے کہ ایک قدر لمبی مسافت ہم نے طے کی ہے اور ہر منزل پہ نماز 2 گانا ادا کی ہے، تو کعبہ کہاں گیا ہے؟ کعبہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو آواز آئی کہ ابراہیم یہ بتاؤ کہ تم کعبہ دیکھنے آئے تھے، کعبے والا دیکھنے آئے تھے؟ اندازہ کیے، مقصد یہ ہے کہ جس کعبہ کے طواف کا ایک جذبہ ہے، اس سے بڑی بات یہ ہے کہ جو مسبب حقیقی ہے خدا کی ذات، اور کعبہ جس کے جلال سے روشن ہوتا ہے، اس کی معرفت تمہیں حاصل ہو، بے شک بے شک، یہ مقصود ہے۔ تو اسی طرح جب تک کہ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جب تک کہ آدمی کے دل میں وہ ٹھوکر نہیں لگتی، جیسے میں نے کہا کہ توبہ کیا ہے، توبہ دل کے اس احساس ندامت کا نام ہے، جب آدمی ندامت کا احساس ہو اور پھر جو ہے آنسو کی شکل میں وہ گرے، بالکل حضور نے فرمایا اہمیت ہے، سرکار دو عالم سرور کائنات نے ارشاد فرمایا کہ مجھے وہ 2 آنکھیں بہت پسند ہیں جو خوف الہی سے اشکبار ہوتی ہیں، بے شک، اللہ مجھے وہ آنکھ عطا فرما جو تیری خشیت میں روتی ہو، بے شک، ہے نا، اللہ ہمیں وہ دل عطا فرما جو تیری خوف و خشیت سے کانپتا ہو۔ اب کسی بندے کو ایسی آنکھ مل جائے اور ایسا دل مل جائے اور کیا چاہیے؟ بالکل یہ جو آنسو ہے، یہ بھی کہا گیا کہ قیامت والے دن جب دوزخ کی آگ اتنی بہت بڑی بھڑک رہی ہوگی تو یہ آنسو جو ہے وہ اچھالے جائیں گے اور اس سے وہ اتنی بڑی آگ جو ہے وہ بجھ جائے گی۔ یہ جو اللہ موتی سمجھ کے شان کریمی چن لیے قطرے تھے میرے عرقِ فیال کے، بالکل بالکل، تو یہ موتی سمجھ کے شان کریمی جو ہے اس میں کچھ وہ یقیناً بارگاہ خداوندی میں وہ آنسو اجازت بند، اور آسان آنسو جو ہے جو اللہ کے خوف سے آنسو ٹپکتا ہے وہ آسان نہیں ہوتا، پہلے دل کا غبار اٹھتا ہے، خون کے ساتھ وہ غبار اٹھتا ہے، پھر آنکھوں میں پہنچتا ہے، پھر وہ بادل بھر کے برستے ہیں، بالکل صحیح۔ تو ایسا ہے کہ آنکھوں کا برستا ہوا آبشار جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں اس لیے مقبول ہے کہ اس میں خون جگر شامل ہوتا ہے، بے شک، اس میں دل کا احساس ہے، اس میں ندامت ہے، اس میں ربوبیت کے آگے جھک جانا ہے، اس نے سر تسلیم خم کرنا ہے، اس میں اپنے پورے حیات مانوی کو بدل دینا ہے، تبھی توبہ میسر آتی ہے۔ بے شک، بالکل بہت اچھی بات کی۔ اچھا اس کے ساتھ ہم یہ اگر دیکھیں کہ یہ جو توبہ والی بات ہے وہ تو گناہ کے ساتھ ریلیٹ نظر آتی ہے کہ آپ نے کچھ غلطی کی ہے تو اس کے بعد جو ہے آپ نے اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا ہے شرمندگی کے عالم میں، جس طرح آپ نے بڑا خوبصورت بتایا۔ یہ جو استغفار ہے اس کا تعلق گناہ سے ہے یا کہ آپ گناہ نہیں بھی کرتے لیکن استغفار آپ پھر بھی کرتے رہیں، اس کا تعلق کہیں شکر گزاری کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے؟ استغفار اصل میں اللہ سے مغفرت چاہتے، تو اللہ سے مغفرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو سید المعصومین ہیں، جو کون و مکان کے تاجدار ہیں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ہر طرح سے پاک ہیں، انہوں نے بھی شب و روز استغفار کا اہتمام فرمایا،
جی. تو گویا کہ پیغمبر کا استغفار کرنا امت کے گناہوں سے جو ہے رجوع کروانا ہے، امت کو گناہوں سے جو ہے چھٹکارا دلوانا ہے، امت کی مغفرت ہے، گویا کہ امت کے لیے اپنے اللہ کی بارگاہ سے مغفرت طلب کرنا ہے. جیسے کہ قرآن شریف میں ارشاد فرمایا گا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے میرے محبوب آپ کا آئندہ زمانہ گزشتہ زمانے سے بہتر ہے. جی. دو باتیں، یا تو جو مدینہ طیبہ میں جو مسلمانوں کو فتح مکہ کے بعد اللہ نے جو کامیابی عطا فرمائی، یا تو وہ مراد ہے، یا تو پھر اس سے مخاطب پیغمبر ہیں مگر اس سے مقصود جو ہے عامت المسلمین ہے کہ ہر مسلمان جی. آئندہ زندگیاں پہلے سے بہتر ہے. یہ تعبیرات ہوتی ہیں. تو استغفار اللہ سے مغفرت چانی ہر حال میں مغفرت چاہنا چاہیے، چاہے ہم سے گناہ ہوئے ہوں چاہے نہیں ہوئے ہوں. گناہ پر تو استغفار کرتے ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں کہ اللہ غلطیاں ہو گئی ہیں، لغزش ہو گئی ہے، اللہ ہمیں معاف فرما. بے شک. لیکن ویسے بھی استغفار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، تو سرکار دعا بھی ہے، سشرے کی دعا. جی ہاں. جی. تو حضور مغفرت فرمایا اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم. تو یہ حضور نے دعا فرمائی ہے. تو اس قدر کثرت سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مغفرت دعا فرمائی ہے، دعا آقا فرما رہے ہیں مگر مقصود اس سے امت کے گناہوں کی معافی ہے. لہذا ہمیں بھی ہم جو گناہ ماضی میں واقع ہو چکے ہیں اس پہ ہم طلب استغفار کرتے ہیں، طلب مغفرت کرتے ہیں، اور جو گناہ ہونے والے ہم سے ہم اللہ امدن یا سہمن جو گناہ ہو اللہ ہمیں اسے محفوظ فرما. بالکل. بلکہ حدیث میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول خود فرماتے ہیں کہ میں ایک دن میں 70 دفعہ استغفار کرتا ہوں. دوسری ایک جگہ پہ ایک دوسری حدیث میں یہ بھی ہے کہ 100 دفعہ جو ہے وہ اللہ کے رسول جو ہے استغفار. ہاں تو 170 سے کثرت استغفار ہے. مطلب ہے تو نبی استغفار کیوں کر رہے ہیں؟ سوال ہے نا. وہ تو استغفار وہ کرنے جو گناہوں ملوث ہو، وہ تو سراپا پاکیزہ ہیں، وہ تو معصوم ہیں، سید المعصومین ہیں. اللہ نے انبیاء کرام کو ہر طرح کے نقص سے منزہ رکھا ہے. بے شک. تو ان کی مغفرت چاہنی جو ہے امت کے لیے ہے، ہمارے لیے. بالکل صحیح. تو یہ اور پھر دوسری بات تعلیم طریقہ تعلیم بھی ہے. صحیح. وہی بات ہے کہ ہم عام طور پہ جو اپنے معاملات میں ہیں یہ جو استغفار ہم خاص ایک مطلب ہے رمضان آ گیا ہے تو ہم نے جو ہے دیکھا کہ روزوں میں خاص مقام پہ آخری عشرے میں یا طاق راتوں میں کیا زندگی کے ہر حصے میں ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں. مطلب ہم چلتے پھرتے جو ہے وہ استغفر اللہ اگر ورد کرتے رہیں، ذکر کرتے رہیں، اور ذکر کا معاملہ ہے. پھر ایک ساتھ یہ بھی آپ ہمیں گائیڈ کیجئے گا، ہم نماز کے بعد بھی استغفر اللہ پڑھتے ہیں، استغفر اللہ، حالانکہ ہم نے تو ایک نیک عمل کیا ہے. تو اس حوالے سے کیا اس سے کہیں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہم استغفر اللہ اپنی روٹین بنا لیں زندگی کے ہر معاملے میں، چاہے وہ رمضان ہے غیر رمضان ہے، ہم گناہ گار ہیں یا پاکیزہ کام کر رہے ہیں، تو ہر جگہ پہ ہم استغفر اللہ جو ہے وہ ساتھ ساتھ رکھیں. جب بندہ استغفار کا منصب اور اس کا مقصد سمجھ جائے گا تو اچھی بات ہے. نماز کے بعد استغفار پڑھنا اچھی بات ہے اور یہ حضور سے ثابت بھی ہے، اور دعا میں استغفار کرنا اچھی بات. لیکن استغفار بار بار گناہوں سے مغفرت چاہنا یہی ہے معنی کہ اللہ ہمیں گناہوں سے محفوظ فرما، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. ایک بندہ جو ہے وہ گناہ بھی کرتا ہے استغفار بھی کرتا ہے، یا پھر وہ روٹین ہے کہ بھائی عادت سی ہم استغفار کرنے کی، ہم بطور وظیفہ اس کو پڑھتے ہیں، ہمیں اس کا مطلب نہیں مانا اور نہ ہمیں اس راستے پہ چلنا ہے جو اسلام کا مطالبہ ہے. تو بعض لوگ عادتاً بھی ویسے پڑھتے ہیں. صحیح. لیکن ان کے حرکات و سکنات کو آپ دیکھیے تو آپ کو نہیں معلوم ہو کہ بندہ صبح شام 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوگا. کئی لوگوں نے تسبیحوں کا بھی رکھا ہوتا ہے اور وہ باتیں کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ وہ چل رہی ہے. ہاں تو اب دیکھیں وہ بات بھی سمجھ نہیں آتی کہ کس طرح کس لمحے وہ ہم سے تو بات کر رہے ہیں اور ساتھ جو ہے وہ تسبیح بھی چل رہی ہے، تو کیسے وہ تذکرہ کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں. خیر تسبیحات تو ایک فیشن سے بھی ہے. بعض لوگوں کو دیکھا ہے وہ تسبیحات ہلا رہے ہیں، بات بھی کر رہے ہیں اور لوگوں کو دم بھی کر رہے ہیں تسبیح ہلا کر. تو اصل میں جاہل قوم ہے اور جاہل قوم نے اپنے اوپر اس طرح کی جوہلا کو مسلط کر رکھا ہے. علم کی دنیا میں اور تقویٰ کی دنیا میں اور کیا کہتے ہیں کہ متصوفین کی دنیا میں، علماء کی دنیا میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اصل چیز جو ہے علم ہے. اس کی کئی تعداد بھی ہے، کچھ بعض جگہوں پہ ایسے بعض ہم نے پوسٹیں بھی دیکھی ہیں، لکھا بھی ہوتا ہے یا کہ آپ نے یہ اتنی دفعہ کریں گے تو یہ حاصل ہو جائے گا، یہ آپ 101 دفعہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا، یہ 41 دفعہ کریں گے. اس طرح کی چیزیں جو ہے یقیناً ہو سکتا ہے، اس کے فوائد و برکات تو ہے نا. قرآن متعین جو ہے یہ حدیث میں اس طرح کی چیز کوئی ہاں بعض اوقات ہے، لیکن یہ کہ بشرطے کہ
صرف زبان سے نہ ہو بلکہ دل بھی عامل ہو، دل سے صحیح عامل ہو. ایک شخص ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو بے حیائی سے اور برائیوں سے روکتی ہے. یہ نماز کا فائدہ ہے. ایک آدمی نماز ہی پڑھ رہا ہے، بے حیائی بھی کر رہا ہے، برائی بھی کر رہا ہے، نماز کی دعوت بھی دیتا ہے، تو اب اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کیا نقص نماز میں ہے؟ نہیں، نقص اس میں ہے. اس میں صحیح. ڈاکٹر جب کوئی دوا دیتا ہے تو کہتا ہے یہ دوا لیں، آپ کو فائدہ کرے گی یہ دوا، اس سے کچھ کھٹے میٹھی چیزوں سے پرہیز بھی کرتے رہیں، تب یہ دوا مؤثر ہوگی. معلوم ہوا کہ نماز یقیناً انسان کو بے حیائیوں سے برائیوں سے دور رکھتی ہے، بشرطے کہ وہ خود بے حیائی برائیوں سے اپنے آپ کو دور رکھے. صحیح، یہی مقصود ہے نا. بالکل بالکل. تو دو متضاد چیزیں ہیں، فواحشات اور خبائث اور عملیات، نیکوکاری، حسنات. خبائث اور حسنات ایک دوسرے سے مل نہیں سکتے، دونوں الگ چیزیں ہیں. جب آپ نماز پڑھتے ہیں پھر آپ کو بے حیائی برائیوں سے بچنا ہوگا، تبھی نماز آپ کے لیے مؤثر ہوگی. ایسی ہی توبہ، استغفار، نمازوں کے بعد پڑھنا، جیسے آپ نے کہا ایک اعداد متعین کر لینا، یہ چیزیں اسی وقت آپ کو فائدہ پہنچائیں گی جب آپ یقینی طور پر اس بات کو محسوس کر لیں گے کہ ہمیں اللہ کا بندہ بن جانا ہے، ہمیں اس راستے پہ چلنا ہے جو صراط مستقیم ہے، ہمیں اس راستے پہ چلنا ہے جو فواحشات سے، جو ضالین سے ہمیں دور رکھتا ہے، ہمیں اس راستے پہ چلنا ہے جو متقین کا راستہ ہے. صحیح. تب یہ تمام چیزیں گریجولی آدمی پیدا ہوں گی، رفتہ 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 سدھار پیدا ہوں گی. ایک دن کی بات نہیں ہے، مسلسل عمل ہے، یعنی کہ ایک مسلسل عمل ہے. جی ہاں. اور وہی جیسے آپ کو زیادہ بہتر پتا ہے کہ اگر گناہ ہے تو استغفار کرتے ہوئے گناہ آپ کے ختم ہوتے ہیں، کم ہوتے ہیں، اور گناہ ختم ہو گئے ہیں تو آپ کے رتبے بلند ہونا شروع ہو جاتے ہیں. بالکل. استغفار کا یہ بھی کہا نبی کو کہ طلب استغفار جو ہے وہ آدمی کے مراتب کو بڑھا دیتا ہے. بالکل، مراتب کو بڑھا دیتا ہے. اور جب مراتب بڑھتے ہیں تو کیوں بڑھتے ہیں؟ کہ آپ کے خصائص بڑھ گئے. جب آپ کے خصائص اچھے ہوں گے تو مراتب بڑھیں گے، چونکہ اس کا وہ محاصل ہے. بالکل ایسے ہی. اور جب استغفار کرتا ہے انسان شرمندہ ہوتا ہے اور گناہ کے بعد، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اپنی محفل فرشتوں کو بلا کے کہتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے کو، تم تو کہتے تھے فساد کرتے گئے، اب یہ دیکھو شرمندہ ہے، اور مجھ سے اسے پتا ہے میں اس کا رب ہوں، میں اللہ ہوں، اور مجھ سے وہ استغفار کر رہا ہے، معافی مانگ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں. بلکہ ایک مقام پہ آپ کو بہتر علم ہے کہ اس طرح تشبیہ دی گئی کہ ایک جس طرح مسافر ہے اور وہ کسی صحرا میں جا رہا ہے اور اس کے پاس اونٹ ہے، اس کے اوپر سارا مال و اسباب لدا ہوا ہے، لیکن اس مسافر کا اونٹ اگر گم ہو جاتا ہے اور اس کو پتا ہے کہ اب میرے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور وہ ایسے ہی کسی درخت کے نیچے بیٹھا ہوا ہے اور موت کا انتظار کر رہا ہے کہ اچانک اسے اونٹ نظر آ جاتا ہے اور سارا کھانے پینے کا سامان بھی لے کے آ جاتا ہے، تو اس کو جتنی خوشی ہوتی ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس سے کہیں زیادہ خوشی ہوتی ہے جب بندہ اس کی طرف پلٹ آتا ہے. یہ اگزامپل بھی، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، ساری بات کا مغز یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس لو کو، اس کنیکشن کو جوڑے رکھیں، اور استغفار اس خاص طور پہ اس عشرے میں ضرور کریں. اور بندگی کے مراحل میں انسان کی آزمائش بھی ہوتی ہے، اور جب آزمائشوں میں اللہ کی پناہ استغفار کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ غیب سے مدد فرماتا ہے. درست. لیکن توکل اور خدا کی ذات پر بھروسہ اعتماد شرط ہے، اور یہ پورا اعتماد اور بھروسہ اور اثار کا سارا فلسفہ جو ہے جی. تعمیر کعبہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وادی غیظیزہ میں بچوں کا، بیوی کا چھوڑنا، جی. اور پھر واپس بیت المقدس لوٹ جانا، یہ تمام چیزیں ہیں، اور یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ اللہ پہ توکل، اعتماد و بھروسہ آپ نے فرمایا جی. اور اللہ کے حوالے کر دیا، اطاعت اس طرح. جی. اور جا کے آپ نے دعا فرمائی تو اللہ نے اسی صبر اور ضبط، استغفار اور ایثار کے جذبے کے نتیجے میں اللہ نے اس وادی غیظیرہ سے چشمہ سیال اللہ نے پیدا فرمایا کہ وہ جو چاہے تو اٹھے سینے صحرا سے حباب. بالکل. یہ اللہ تعالیٰ توکل اور اعتماد بہت بڑی دولت ہے، اور آدمی متوکل اور قناعت پسند اسی وقت ہوتا ہے جب اس کے اندر استغفار کا جذبہ ہو، توبہ کا جذبہ ہو. بڑی خوبصورت بات کی، اور بڑا آپ نے درست صحیح تجزیہ اور جائزہ اور ہم سب کے لیے ایک روشنی فراہم کی. میں آج کہیں سن رہا تھا، وہ یہ ہے کہ اگر جو فوت ہو گئے ہیں لوگ، ان کی طرف سے استغفار کر سکتے ہیں. یقیناً اس کی مغفرت. والدین کو بندہ، اب آپ دیکھیں نماز، والدین کے لیے نماز کا آخری حصہ دعا ہے نا، اس میں سب شامل ہیں. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. مغفرت میرے لیے، والدین کے لیے، اور ان سب کے لیے جو قیامت تک پیدا ہونے والے ہیں. بالکل. تو مغفرت کی دعا ہی ہے. مطلب ہم ایسے لوگوں کی عوام الناس کے لیے بھی کر سکتے ہیں جو چاہے، بلکہ اس کی ترغیب ہے کرنی چاہیے. بالکل. آپ دیکھیے کہ وہ زندہ ہو، نماز جنازہ کو آپ لے لیجیے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا. جی جی. تو پہلے دعا ان کے لیے مغفرت کی دعا ہے جو زندہ ہیں اور جو مردہ ہیں.
بے شک. اور ہمارا اب دعا کا ہے. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب قدر اللہ ہم نے جو بزم سجائی ہے مولا اسے اپنے اپنی بارگاہ میں قبول فرما. آمین. آج کی اس پاکیزہ بزم میں جو عنوان تھا توبہ استغفار، اے اللہ ہم سب کو توبہ نصوحہ کی توفیق عطا فرما. آمین. ایسی توبہ کہ اس کے بعد گناہ نہ ہو. اے اللہ ہم اس توبہ کی توفیق عطا فرما اس کے بعد ہم سے کوئی گناہ نہ ہو. اے اللہ ترک گناہ کی توفیق ہمیں عطا فرما. لذت دنیاوی اور شہوات دنیا سے مولا ہمیں بچا. اے اللہ ہمیں شر شیطان سے بچا، مکر شیطان سے بچا. آمین. اے اللہ اس عشرہ مغفرت میں مولا اپنی مغفرت عطا فرما. اے اللہ حصول مغفرت کی توفیق عطا فرما. اے اللہ مسکار خیر کی توفیق عطا فرما جو تیری مغفرت کے دروازوں کو کھول سکے. اے اللہ جنت کو دروازہ جسے باب الریان کہتے ہیں، جس سے روزے دار داخل ہوں گے، صائمین داخل ہوں گے، اے اللہ ہمیں رحمت و مغفرت عطا فرما کر اس دروازے سے دخول جنت کا مزدہ جافزہ ہمیں عطا فرما. آمین. یا اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل عطا فرما، شفائے عاجل عطا فرما. اے اللہ تو کریم ہے، کرم کر دے. اے اللہ تو غفور رحیم ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ستار ہے، ہمارے گناہوں پہ پردہ پوشی فرما. اے اللہ تو رحمان الرحیم ہے، مولا ہم سب پہ اپنے فضل فرما، کرم فرما. اے اللہ اس آفات آسمانی، اس وبا، اس پینڈمک، اس کرونا وائرس کو مولا ختم کر دے. عرش کی بلندیوں سے روئے زمین پر ابر بارہ برسا، جو شفائے قلوب ہو، جو شفائے امراض ہو، جو شفائے آفات ہو. اے اللہ مصیبت و امراض کی رات کو سپیدہ صبح کی روشنیوں میں بدل دے. اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنا خوف، اپنی خشیت اور گداز عطا فرما. اے اللہ وہ دل عطا فرما جو تیرے خوف سے کانپتا ہو. اے اللہ ہمیں وہ آنکھیں عطا فرما جو تیرے خوف سے روتی ہوں. اے اللہ ہم سب کو صحبات قدمی عطا فرما. نہ معلوم پھر کہ رمضان پاک زندگی میں دیکھنا ہو کہ نہ ہو. اے اللہ جو زندگیاں باقی ہیں ہم سب کی مولا اسے پابند بندگی فرما. ہمیں دین کی، اسلام کی خدمت کی توفیق عطا فرما. کچھ رہے کہ نہ رہے پر یہ دعا ہے کہ امیر آخری وقت سلامت میرا ایمان رہے. آمین. یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. انشاءاللہ پھر اسی پروگرام میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. اللہ